روس کی میڈیا نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ایران نے فائٹر پلین سے حملہ کیا تھا، فائٹر پلین سے بم گرایا تھا۔ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکی فوجی اڈا موجود ہے ہر ایک کو ایران نے نشانہ بنایا تھا، اس پر حملہ کیا تھا، لیکن سب سے زیادہ کویت میں امریکی فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ کویت کا امریکی فوجی اڈا پورا تباہ ہو گیا اور پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا کویت میں ہی پایا جاتا ہے۔ کویت میں سب سے زیادہ امریکی فوج بھی رہتی ہے، سب سے زیادہ وہاں امریکہ کے فائٹر پلین ہیں، اور ویڈیو باضابطہ کئی مرتبہ وہاں کی وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ کویت کے فوجی اڈے کو پوری طرح ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ایران نے شاید میزائل سے حملہ کر کے اس کو تباہ کیا ہے، لیکن اب روس کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے وہاں فائٹر پلین سے جا کر بم گرایا ہے، اپنی ایئر فورس کا استعمال کیا ہے، اور F-5 ایران کے پاس فائٹر پلین ہے، اس سے جا کر ایران نے بم گرایا، پورے فوجی اڈا کو تباہ کر دیا۔ اور یہ خبر اگر سچ مان لی جائے جس کو روسی میڈیا نے شائع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جو فائٹر پلین سے امریکی فوجی اڈے پر حملہ کرنے والا بن گیا ہے۔ ویسے بھی ایران پہلا ملک ہے جس نے امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے، ایران پہلا دیش ہے جس نے امریکی فوجیوں کو مار گرایا ہے، ایران پہلا دیش ہے جو ایک ساتھ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ لڑ رہا ہے، ایران پہلا دیش ہے جو امریکہ کے تمام الائز پر بھی حملے کر رہا ہے۔ اور اب ایران کے کھاتے میں ایک اور خبر یا ایک اور یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ ایران پہلا دیش ہے جس نے فائٹر پلین سے کویت میں جا کر امریکی فوجی اڈے پر بم گرایا ہے، اور ایران کے لیے سب سے بڑی خبر ہے۔ سیز فائر کے حوالے سے رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ابھی بھی بات چیت کا دور جاری ہے، اور پاکستان کے شہباز شریف نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے 50 منٹ تک فون پر بات چیت کی ہے۔ ادھر عباس عراقچی نے فون پر بات چیت کی ہے ترکی کے فورن منسٹر سے اور مصر کے فورن منسٹر سے، اور جنگ بندی کے حوالے سے کیا پیش رفت کی جا رہی ہے یہ گفتگو بھی انہوں نے کی ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے لگاتار یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی مرکزی قیادت نہیں ہے، کوئی مشترکہ لیڈرشپ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ایرانی مذاکرات نہیں کر پا رہے ہیں، بات چیت کے لیے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ایران کی جو سویلین حکومت ہے اس کا الگ موقف ہے اور جو پاسداران انقلاب ہے اس کا الگ موقف ہے۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے بارے میں بھی میڈیا کا لگاتار دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ کبھی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ حملے میں پوری طرح خراب ہو گیا ہے، ان کی سرجری ہوگی، کسی میڈیا رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں سے مکمل طور پر معذور ہو چکے ہیں اور سرجری کے ذریعے ان کی ٹانگ لگائی جائے گی۔ الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں اور ایران کی طرف سے اس پورے معاملے پر خاموشی برتی جا رہی ہے، ایران کی طرف سے اس معاملے میں کوئی وضاحت سامنے نہیں آ رہی ہے۔ پوری دنیا اس بات کا بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ 2 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک مجتبیٰ خامنئی پبلک میں سامنے نہیں آئے ہیں، ان کی ایک تصویر بھی سامنے نہیں آئی ہے، ان کی آڈیو بھی سامنے نہیں آئی ہے، صرف ایک مرتبہ ان کا تفصیلی تحریری بیان سامنے آیا، اس کے بعد 1-2 مرتبہ ان کے ٹویٹر پر ایک مختصر بیان سامنے آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اب امریکن میڈیا اور اس میں انڈین میڈیا بھی شامل ہے، ان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی شدید بیمار ہیں، ان کی ٹانگیں جا چکی ہے، ان کا چہرہ جا چکا ہے، وہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور ایران کا نظام پاسداران انقلاب چلا رہی ہے، IRGC کے ہاتھوں میں پورا کنٹرول ہے۔ مجتبیٰ خامنئی کو بھی نہیں پتا کہ ملک کا نظام کس طرح چل رہا ہے۔ ادھر جو سویلین حکومت ہے جیسے مسعود پزشکیان صدر ہیں، عباس عراقچی فورن منسٹر ہے، تو ان کے ہاتھوں میں بھی پورا معاملہ نہیں ہے۔ IRGC چاہ رہی ہے کہ سیز فائر نہ ہو، جنگ بندی نہ ہو، ڈائیلاگ نہ ہو، دوبارہ یہ جنگ شروع ہو جائے اور آر پار کی لڑائی ہو۔ ادھر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور جو دوسرے افراد ہیں وہ سیز فائر چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، اس جنگ کو یہیں پر روکنا چاہتے ہیں۔ ایران کے عوام بھی ایسا چاہ رہی ہے، ایسا ویسٹرن میڈیا دعویٰ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ بار بار امریکی صدر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایران میں لیڈرشپ کا بحران ہے، ان کا اصل حکمران کون ہے اس وقت پتہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر لبنان میں خطرناک حملہ کر دیا ہے۔ ساؤتھ لبنان میں جہاں پر اسرائیل کی آرمی موجود ہے، اسرائیلی آرمی نے کنٹرول سنبھال رکھا ہے، وہاں پر حزب اللہ کے لڑاکوں نے خطرناک حملہ کیا ہے اور اسرائیل کی کئی آرمی ماری گئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج وہاں پر زخمی بھی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی پوری بٹالین تھی جو اپنے ٹینکوں کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ
साउथ लबनान में मौजूद थी और घात लगाकर वहाँ पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। अभी तक इस पूरे हमले की तफसील सामने नहीं आई है। अल-मियादीन ने न्यूज़ शाया की है, हिजबुल्लाह की तरफ से दावा सामने आया है कि इसराइल की पूरी बटालियन को इन लोगों ने निशाना बनाया, पूरी बटालियन तबाह हो गई है, बड़ी तादाद में इजरायली फ़ौजी मारी गई है, बड़ी तादाद में इजरायली फ़ौज ज़ख्मी हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस रिपोर्ट को शाया करके ये तो ज़रूर बताया है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज पर साउथ लबनान में हमला किया है, लेकिन इस हमले में IDF के कितने अफराद मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, उसकी डिटेल्स अभी तक IDF ने शाया नहीं की है। जैसे ही इजराइल के अखबारात में पूरी तफसील आएगी वो पूरी रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सीज़ फायर का सिलसिला जारी है वो 1 मई तक जारी रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अब दोबारा जंग शुरू होने वाली नहीं है और ईरान अमेरिका को उसकी औकात बता रहा है, घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। ईरान ने साफ कर रखा है कि हम बातचीत बराबरी की सतह पर करेंगे। अगर अमेरिका ये चाहता है कि वो हमें डिक्टेट कराए, हमें शर्तें लिख कर दे और हम उसे मान ले, ये अगर मुज़ाकरात है तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की और आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की लगातार तारीफ़ भी की जा रही है। ईरान की तरफ से भी लगातार तारीफ़ की जा रही है कि ये सीज़ फायर में, जंगबंदी में अहम किरदार निभा रहे हैं। लेकिन ईरान की IRGC का लबो लहजा पाकिस्तान के लिए वैसा नहीं है जैसा अमेरिका का है। IRGC को लगता है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है और वो बराबरी की सतह पर दोनों तरफ बातचीत कर रहा है, जबकि ईरान को ये चाहिए कि इस जंग में वो मुकम्मल तौर पर हमें सपोर्ट करे और अमेरिका पर प्रेशर बनाए, झुकने का, दबाव का, ताकि अमेरिका हमारी शर्तों को मान ले। जबकि एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि एक सालिसी करने वाले मुल्क का किरदार यही होता है कि दोनों तरफ उसका बराबर का झुकाव होता है, एक तरफ ज़्यादा या एक तरफ कम झुकाव नहीं होता है, यही सालिसी होती है। अब देखना यह है कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।